بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے میں حکومت عبداللہ ابن زبیر کی، ان دونوں کا آپس میں ٹکر ہوتا ہے۔ اب شام کے لوگ مدینے جانا چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم نے 20 سال یا اتنے سال شامیوں کو مدینے نہیں جانے دیا، شامیوں نے کبھی اصحاب رسول کی حدیثیں نہیں سنی۔ اب اگر کوئی شامی مدینے چلا جاتا، رسول خدا کی بات کو سنتا، یہ بڑا تعجب کرتے تھے۔ ایک شامی مدینے آتا تھا، امام زین العابدین سے ملتا تھا، فوراً اس کا مائنڈ چینج کہتے ہیں ہم نے جو سنا ہے ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حسن سے ملتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لیکن امام حسن کا کردار دیکھتے تھے، پریشان ہو کے پوچھتے تھے ارے جو ہمیں بتایا گیا وہ اور ہے، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ جنگ صفین میں آتے تھے، امیر المومنین سے ملتے تھے، یہ فوراً بدل جاتے تھے، ارے جو ہمیں کہا گیا وہ علی اور ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ علی اور ہے، جو حسن بتایا گیا وہ اور ہے، جو دکھا رہے ہیں وہ اور ہے۔ بالکل اسی طرح آج جو شیعہ ان کو بتایا گیا وہ اور ہے، حقیقت میں جو شیعہ ہے وہ اور ہے۔ اس قدر مضبوط ان کا پروپیگنڈا تھا، لہٰذا عبد الملک نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ مدینے جائیں۔ صرف ایک مثال دو، یہ زمانہ تھا اشاعرہ کا اور دوران جبریہ، آپ کے 5ویں اور 6 امام نے کتنا کام کیا۔ کہتے ہیں جب یہ خلیفہ بنا، اس نے جو خطبہ دیا، اس نے اپنے زمانے میں امر بالمعروف پر پابندی لگائی۔ پہلا خطبہ دیا، کہا اے لوگو تم دوسروں کو تقوی کی دعوت دیتے ہو اور تمہارے اندر خود تقوی نہیں ہے، تو لہٰذا تمہیں کسی اور کو تقوی کی دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور کہا آج کے بعد اگر کوئی مجھے کہے گا نا کہ متقی بن جا، میں سب سے پہلے اس کا گلا کاٹوں گا۔ اب امت جانتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ جب حملہ کیا حجاج کے ہاتھوں مدینے پر، کہ امام زین العابدین نے کہا تھا عبداللہ ابن زبیر کا گلا ایسے کاٹے جائے گا جیسے بکرے کا گلا کاٹا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کو ذبح کر دیا گیا، اس کی حکومت مدینے پر بھی آ گئی۔ منجنیقوں سے حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کو زخمی کیا، حجر اسود اس واقعے میں ٹوٹا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انہوں نے حملہ، اب لوگ دیکھتے تھے کیسا بندہ ہے۔ اپنے زمانوں میں انہوں نے امر بالمعروف کو منع کر دیا، کیونکہ امام حسین کے قیام کے محرکات کو آپ دیکھیں گے، پہلی بنیاد ہے لآمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ میں حسین کیسے دیکھوں؟ کوئی شرابی رسول خدا کے ممبر پر بیٹھا ہے، کوئی فاسق و فاجر رسول خدا کے ممبر پر بیٹھا ہے، پہلی پابندی لگائی کہ قطعاً کبھی بھی کوئی بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا۔ دوسرا، پورے عالم اسلام میں ایک قرآن کی قرات کو عام کیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ صرف ایک ورژن چلے، جس طرح آج ہمارے کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی کیا نہیں، کہ پورے عالم اسلام میں ایک ورژن کو عام کیا جائے، اور ایک ورژن کو عام کر دیا گیا۔ منع حدیث کر دی گئی، وہی حدیثیں جو حکومت سے آتی تھیں وہ لوگوں کو سنائی جاتی تھیں۔ کسی بندے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بندہ کیا کرے، کسی حاکم پہ تبلیغ کرے۔ اب حاکم تو بن گیا، عوام کے اندر مباحث شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا الملک لمن غلب، یہ ایک اصول بنایا انہوں نے کہ حکومت اس کی ہوگی، رسول خدا نے فرمایا حکومت اس کی ہوگی جو حکومت پر غالب آ جائے۔ اب حدیث تھی، لوگوں نے سمجھے مان لی۔ مسجدوں میں جب لوگ بیٹھتے تھے تو آپس میں بحث کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے، اگر کوئی فاسق آ کر قبضہ کر لے تو کیا ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے؟ تو پھر انہوں نے دلیلیں دینا شروع کر دی۔ دلیل کیا کی؟ کہا کہ قرآن کی آیت ہے کوئی ایسا درخت کا پتا بھی نہیں ہے جو گرے اور اللہ کو پتہ نہ ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہے۔ کہ یہ بتاؤ کہ مثلاً یہ ٹشو کا ڈبہ یہاں ہے، اللہ کو علم ہے کہ نہیں؟ کا علم ہے۔ کہ جب خدا کو علم ہے مطلب خدا روک نہیں رہا، اور خدا روک نہیں رہا تو مطلب یہ کام کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے بیچ میں آنے والے؟ اگر عبد الملک آج بادشاہ ہے، اللہ کو پتا تھا کہ نہیں؟ کا پتا تھا۔ اللہ کو پتا تھا مطلب اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ راضی ہے۔ کہ جب اللہ راضی ہے ہم کون ہوتے ہیں قیام کرنے والے؟ اللہ خود روک لیتا۔ یہ فرقہ اشاعرہ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم مجبور ہیں، یہ واقعاً ان کے مفتی آج یہی دلیلیں دیتے ہیں۔ کیا خدا چاہتا تو یزید کو روکتا؟ اللہ نے نہیں روکا۔ اللہ چاہتا حسین کو بچاتا؟ اللہ نے نہیں بچایا۔ لہٰذا اللہ راضی تھا، ہم کون ہوتے اللہ کی رضایت میں آنے والے؟ وہی جملہ کہ اللہ کی مرضی کسی نیک کو چاہے جہنم میں بھیج دے، وہ کسی بدکار کو چاہے جنت میں بھیج دے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہوتے اللہ کے سامنے بات کرنے والے، اور ملک اس کا ہے جو غالب آ گیا۔ یہ سوچ کیوں بنی؟ کیونکہ برادران اہل سنت کے پاس خلیفے بنانے کا کوئی میکنزم نہیں ہے۔ پہلا خلیفہ بنا جناب ابو بکر، سقیفہ میں جھگڑا ہوا، جناب سعد زخمی ہوئے، کچھ بجھ بھی کر کے انہوں نے خلیفہ بنایا، ایک امت کا حصہ بنا۔ کچھ لوگ مخالف بھی تھے،
جس میں جنگ چلی، جن کو جناب مالک ابن نویرہ جن کو مرتد بولا گیا، کچھ ایسے تھے جو ارتداد میں چلے کہ خلیفے کی مخالفت کریں۔ اب آپ کہتے ہو پاکستانی وزیر اعظم کیسے بنے؟ ایک میکانزم ہے کہ ایم پی ایم این اے ہوں گے اور وہ ووٹ دیں گے اور جو پارٹی اکثریت میں آئے گی وزیر بنائے گی۔ اب یہ ہے کہ امت کے پاس خلیفے بنانے کا میکانزم کیا ہے؟ شیعوں کے پاس تو ہے کہ خلیفہ کہاں سے تعین ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پہلے خلیفے کو سقیفہ میں بنایا امت نے، سمجھو کچھ امت کے اکابر جمع ہوئے، پہلے خلیفے بن گئے۔ اب دوسرے خلیفے بھی اسی میکانزم میں بنتے، لیکن نہیں، دوسرے خلیفے کو پہلے نے بنایا، یعنی جناب عمر کو کس نے چنا؟ جناب ابابکر نے۔ میکانزم چینج ہو گیا، دوسرا میکانزم پچھلا خلیفہ اگلے خلیفے کو بنائے گا۔ تیسرے خلیفے کو پھر پچھلے نے نہیں بنایا، انہوں نے شورا بنا دی، 6 لوگوں کی شورا بنائی کہ یہ چنیں گے کہ امت کا خلیفہ کون ہوگا۔ چوتھے خلیفے امیر المومنین، میکانزم ٹوٹل چینج ہو گیا، ڈیموکریسی آ گئی، امت کی اکثریت امیر المومنین کے دروازے پہ آ گئی کہ علی آپ کو خلیفہ بننا ہے۔ 5ویں خلیفے معاویہ ابن ابی سفیان، وہ تلوار کے زور پہ خلیفہ بنے، مطلب نہ امت بیچ میں، نہ پچھلے نے اوکے بولا، نہ ڈیموکریسی آئی، 5ویں ایسے بنے۔ اب 6 7ویں پہ چلے جائیں ان کا معاملہ، مطلب امت کے پاس کوئی میکانزم تھا ہی نہیں، تو انہوں نے کہا ہم کوئی میکانزم تو دینا۔ میکانزم کیا بنایا؟ الملک لمن غلب، حکومت اسی کی ہوگی جو غلبہ کر لے۔ 99 میں نواز شریف ماشاءاللہ لگا، حکومت کس کی؟ مشرف کی، جو غلبہ پا جائے، مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے قانون پہ چلنے لگے۔ لیکن اہل بیت نے کہا اس طرح قانون نہیں چلتا، حکومت الہی نمائندے کا انتخاب کون کرتا ہے؟ پروردگار عالم کرتا ہے۔ اب اس حاکم نے خود کو بچانے کے لیے جعلی حدیثیں بنائیں، حاکم فاسق بھی ہو، حاکم فاجر بھی ہو، امت کو حق نہیں قیام کرنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک لیٹر انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اچانک سعودی عرب میں سیکولرزم بڑھ رہا ہے۔ اب آپ سوچئے 40 سال سے جن لوگوں کو نماز کا درس، حجاب کا درس، قرآن کا درس، اللہ کا درس، دین کا درس، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، اچانک سے وہاں پہ سنیما کھلے، کلب کھلے، جوا کے اڈے کھلے۔ اب ظاہر ہے ایک قوم کی آپ تربیت کرتے ہو اور اچانک آپ اپنی ہی تربیت کے اگینسٹ چلتے ہو، تو لوگوں میں اعتراضات اٹھتے ہیں۔ سعودی عرب میں دیندار طبقے نے اتنا اعتراض کیا کہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں، کہ آج یہ ٹک ٹاک کے مفتی قطعاً ایک لفظ نہیں نکالتے، یہ وہی حکومت پرور ذہن ہے، امر بالمعروف کی عادت ہی نہیں ہے کہ برے کو برا کہنا، نہیں، برا اپنا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی تعریف کرو۔ آفیشل لیٹر نکلا مفتیوں کا سعودی عرب کا، انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا، اور اس لیٹر میں انہوں نے لکھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، جوا خانے نہیں کھلنے چاہیے، شراب خانے نہیں کھلنے چاہیے، انڈیا سے ڈانسر لوگوں کو ناچ گانے کے لیے نہیں بلانا چاہیے، ہالی ووڈ کی بے حیا عورتوں کو اس سرزمین مقدس پہ نہیں آنا چاہیے۔ ہم عوام کے جذبات بھی سمجھتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں بھی پتہ ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا رسول خدا نے فرمایا ہے خلیفہ کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے، وہ جانے اللہ کا معاملہ جانے، تم مسجد حرام میں نمازیں پڑھتے رہو، تم روزے رکھتے رہو۔ یہ سوچ بلڈ کی گئی۔ اب جس معاشرے میں یہ سوچ ہو وہ معاشرہ کبھی انقلابی معاشرہ، وہ نہ ڈیموکریسی میں خود کو بدل سکتا ہے، نہ اسلام کے اعتبار سے خود کو بدل سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں تشیع کو اہل بیت نے ایسا نیٹ ورک دیا کہ اتنے مضبوط ترین شاہ ایران کو ایک امام زمانہ کا ماننے والا، ایک فرزند زہرا کا اور ان کے عقائد کو ماننے والا کس طرح شاہ کی کرسی کو اٹھا کر پھینکتا ہے، اور 40 سال سے زیادہ ہو گئے نظام اسلامی کو قائم کیا ہوا ہے۔ یہ وہ تربیت تھی نیٹ ورک امیر المؤمنین کی، امام حسین کی نیٹ ورک کی، کہ ظالم سے بات کرنے کی جرت پیدا کرو، ملت کے اندر خودداری پیدا کرو۔ جب تک قوموں کے اندر خودداری نہیں، قوموں کے اندر کوئی عزت نہیں۔ کیوں آج پاکستانی کہیں بھی جاتا ہے نہ پاسپورٹ کی عزت ہے، نہ اس ملک کے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، کیونکہ خودداری نہیں ہے۔ جن قوموں میں خودداری ہوتی ہے دنیا بھی ان قوموں کی عزت کرتی ہے۔ الحمدللہ آج حسین کے چاہنے والوں کی عزت ہے، الحمدللہ آج جن کی نسبت امیر المومنین سے ہے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ کہتا ہوں کل کے مرحب بھی علی سے ڈرتے تھے اور آج کے مرحب بھی سید علی سے ڈر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ استعمار اور استعماری طاقتیں کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں حریت والا مائنڈ سیٹ پیدا ہو، خودداری والا مائنڈ سیٹ۔ شاہ فیصل مارے گئے، بھٹو مارے گئے، جو بھی انسان استعمار کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ چاہے کسی بھی فرقے سے ہو اسے مار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ فکر اہل بیت ہے۔ ابھی یہ فکر الحمدللہ پیدا ہو رہی ہے۔
آج کسی پڑھے لکھے مسلمان کو یہ حدیثیں دکھاؤ گے نا کہ ظالم فاسق پتہ نہیں کیا کیا آ جائے، اس کے خلاف مطلب بات بھی نہ کرو اس کے خلاف۔ میں بعض اوقات ایک میرے کسی سفر میں مسلمان بھائی میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں۔ میں نے کہا بندہ خدا، خدا کی قسم ہمارے ہاں 14 معصوم ہیں۔ میں نے کہا آپ نے 1 لاکھ کو معصوم بنا دیا ہے، ہمارے ہاں کتنے معصوم ہیں؟ 14۔ عدالت صحابہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ رسول کے 1 لاکھ صحابی تھے، کا 1 لاکھ کے 1 لاکھ معصوم۔ میں نے کہا ہمارے ہاں معصوم وہ ہو جس کو خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، وہ معصوم ہے۔ لیکن آپ کے ہاں یہ ہے کہ گناہ کرے بھی تب بھی معصوم ہے۔ یعنی کہ تو کمال کی تعریف ہے۔ ایک مصر کے عالم کہتے واقعاً ہمارا عقیدہ شیعوں سے 2 قدم آگے۔ وہ تو کہتے ہیں علی بن ابی طالب معصوم ہے، مطلب علی گناہ نہیں کرتے۔ حسن ابن علی معصوم ہے، حسن گناہ نہیں کرتے۔ کہتے کوئی گناہ ہو تو ہمیں دکھاؤ۔ معصوم کا مطلب ہے اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، گناہ کرتے نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اگر گناہ کرے بھی تب بھی کہا وہ جنت جائے گا، ہمیں سوال کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے ذہنوں کو قفل لگانے والی بات۔ لیکن آج نسلیں سوال کر رہی ہیں۔ جب انسان کا ذہن بیدار ہو جاتا ہے تو انسان سوال کرتا ہے۔ قرآن نے اصول بنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نوح کا بیٹا ہے، گناہ کرے گا، اللہ کہتا ہے سزا ملے گی۔ آدم کا بیٹا حابیل و قابیل گناہ کرے گا، اللہ کہتا ہے سزا ملے گی۔ یعقوب کے بیٹے، یوسف کے بھائی گناہ کریں گے، اللہ کہتا ہے توبہ کرنی پڑے گی۔ جس نے جہاں خطا کی کہا یہ مذہب اختیار ہے، یہاں پہ ہدایت کا راستہ بھی ہے، ضلالت کا راستہ بھی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرما صراط مستقیم پہ چلو۔ یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے، اور یہ عینک لگا کے رکھو کہ واقعاً حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مضبوط ترین نیٹ ورک اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، عقلانی ترین نیٹ ورک آپ کو دیا، ایک میکنزم دیا، کسی کو چننا ہے۔ ہمارے ہاں امام کے لیے بھی شرط عدالت، علم، عصمت۔ ہمارے ہاں مجتہد کے لیے بھی شرط عدالت، صیانت نفس اور علم۔ ہمارے ہاں حاکم کے لیے بھی شرط عدالت، علم، صائنا للنفس۔ امام زمانہ فرماتے ہیں صائنا للنفس، مطلب معصوم نہیں ہے لیکن اختیاری طور پر یہ خود کو معصوم بنا سکتا ہے۔ صیانت نفس کہتے ہیں ایک جوان گناہ نہ کرنا چاہے اپنے وجود کو روک سکتا ہے۔ آغا قاضی جیسے آیت اللہ العظمیٰ کشمیری کو آغا محسن الحکیم کہتے تھے کہ اے کشمیری اتنی کرامتیں نہ دکھاؤ کہ لوگ کہیں بہت بڑا دعویٰ نہ آپ کے لیے کر دیں۔ آغا کشمیری کہتے تھے میں مجبور ہو جاتا ہوں کرامت دکھانے پر، 100 بار دلیلیں دیتا ہوں کہ اہل بیت کے پاس علم غیب تھا، لیکن اگلا بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر آغا کشمیری کہتے تھے میں تمہیں بتاؤں کل تو کہاں پہ کیا کرنے گیا تھا، جب مجھے تیرے عیبوں کا پتہ ہے کہ کل تو نے کیا کیا، یہ علم مجھے ہے، تو علی بن ابی طالب کو کتنا علم ہوگا، رسول خدا کو کتنا علم ہوگا۔